بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی محافظ مقاعد مناصر دلیل معین حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے معرفت اور عارف کے حوالے سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم کہ کچھ فرامین اقدس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معرفت کے بارے میں معصوم نے کیا فرمایا، اور وہ معرفت رکھنے والے عارف جو ہیں، جن کو عارف کہتے ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ احادیث۔ تو سب سے پہلے معرفت، مولا فرماتے ہیں یہ جو میں فرامین پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب ہے عربی کی غرر الحکم، اس کا اردو ترجمہ ہے اقوال علی کے نام سے۔ اس کو جو ہے ترجمہ جو ہے اس کا سید حسین شیخ الاسلامی نے کیا، اور یہ کتاب ادارہ منہاج الصالحین لاہور نے اس کو چھاپا ہے۔ اب اس کا یہ جو اقوال علی جو اردو ترجمہ ہے، اس کا حصہ دوم ہے، اور وہاں سے یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے معرفت کے حوالے سے اور عارف کے حوالے سے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معرفت کا کمال اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ان چند جملوں میں، چند لفظوں میں معصوم نے کیسی معرفت کی تعارف کروا دیا کہ معرفت کا کمال اللہ کا خوف ہے، اور جو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتا ہے وہ بے شک وہ معرفت رکھتا ہے۔ یہ امام الکلام ہے، کلام امام ہوتا ہی امام الکلام ہے، تو اس کے آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے معصوم کا فرمان ہے۔ یہ معرفت کا کمال اللہ کا خوف ہے۔ انتہائی معرفت یہ ہے کہ انسان خود کو پہچان لے۔ انتہائی معرفت یہ ہے کہ انسان خود کو پہچان لے۔ انسان کی معرفت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پہچان لے۔ جس چیز سے معرفت نتیجہ خیز ہوتی ہے وہ علم کی تحقیق ہے، یعنی مذاکرہ و مباحثہ ہے، لیکن اور اس کا جو محور ہوگا، ہر مذاکرے کا، ہر مباحثے کا جو محور ہوگا، وہ ہمیشہ فرامین محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، تبھی وہ علم جو ہے وہ مذاکرہ و مباحثہ قابل قبول ہے، اور علم کی تحقیق وہی مذاکرہ یا مباحثہ ہے۔ جس چیز سے معرفت نتیجہ خیز ہوتی ہے وہ علم کی تحقیق ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جس کی معرفت صحیح ہوتی ہے اس کا نفس و ہمت دار فانی سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ دنیا کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر جو شخص معرفت حاصل کر لیتا ہے نا، وہ دنیا سے اس کا جو نفس ہے اور اس کی ہمت، طاقت یا کوشش جو ہے نا، وہ دنیا سے منہ موڑ لیتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی اس کو دنیا کا لالچ نہیں رہتا، پھر اس انسان کو دنیا کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کسی لوگوں سے اجر نہیں اس کو مقصود ہوتا، نہ وہ دنیا سے کسی سے کوئی لالچ کی غرض میں جو ہے نا وہ کوئی پھر کوشش کرتا ہے، کیونکہ آج کل دنیا تو بھری پڑی ہے نا، ہر کسی کو لالچ ہے کسی سے، کسی قسم کا، اسی لیے جو وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مولا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے، جو معرفت جس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، اس کا جو نفس ہے اور اس کی ہمت و طاقت و کوشش جو ہے وہ دار فانی سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کی ملاقات سے دلوں میں بہار
اور ان کی بتائی گئی حکمت جو معصومین علیہ السلام سے جو فرامین جو وہ اہل معرفت آپ کو بتاتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو معرفت رکھتا ہے وہ باز رہتا ہے، یعنی وہ برائی سے باز رہتا ہے، یعنی وہ برائی سے باز رہتا ہے، وہ حرام چیزوں سے باز رہتا ہے، وہ صرف معصومین کی اتباع کرتا ہے، کسی غیر کی نہیں کرتا اتباع۔ اور جو ہے جو معصومین کے بتائے ہوئے فرامین ہیں وہی ان کو ہی اپنی زندگی کا جو ہے نا معیار بنا لیتا ہے، انہی سے ہی وہ ان کا مومن جو ہے وہ مولا کی اتباع ہی کرتا ہے، تو اور اسی کو اپنی زندگی کا محور بناتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس چیز کی طرف رغبت کرے جو کہ اللہ کے پاس ہے، یعنی جو اس کو معرفت عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ کی اسی طرح معرفت حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ کی پہچان معصومین علیہ السلام ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ہرگز بدبخت و ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ہرگز بدبخت و ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کے حصول میں قرآن اور فرامین معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر، جو اللہ کی معرفت کے حصول میں قرآن و سنت و فرامین معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر رائے اور قیاس اور ذاتی نظریہ پر اعتماد کرتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے امر پراگندہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی عقل و فکر صحیح کام نہیں کرتی۔ پھر جو کیا کرتا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو کا دامن چھوڑ کر کسی غیر معصوم کے دامن کو تھام لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے معرفت حاصل کرنے کی، وہ اللہ کے احکام کو، قرآن و سنت کو اور فرامین معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی غیر کا دامن پکڑ لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی معرفت آپ کو حاصل کرنی ہے، آپ کو قرآن و سنت و معصومین علیہ السلام کے فرامین اقدس کو ہی دیکھنا ہے، وہی معرفت کا آپ کو خزینہ وہیں سے ملے گا، اور کسی غیر کا دامن نہیں تھامنا، اپنے وقت کے امام کا دامن تھامنا آپ نے۔ اللہ کی معرفت بلند ترین معارف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے خوف اور رجا سے اپنے دل کو خالی نہ کرے۔ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی وہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی معرفت کامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو معرفت کے لحاظ سے میں نے چند اقوال مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب عارف کون ہے؟ عارف کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ ہر عارف غم زدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک فرمان میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں کہ ہر عارف غم زدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلا تو یوں ہی غم زدہ ہے، یہی غم زدہ ہے کہ جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مخلوق نے ظلم و ستم کیا، یہی غم ہے اس عارف کو جو غم زدہ ہو جاتا ہے۔ عارف جب وہ معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ عارف بن جاتا ہے، اور پھر وہ غم زدہ رہتا ہے۔ جو عارف ہے نا، جو ہر عارف ہے وہ غم زدہ ہے، وہ یا حسین کرتا ہے۔ ہر عارف دنیا سے ناخوش ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے فرامین ہیں یہ دونوں۔ اور مولا فرماتے ہیں جو شخص خود اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ دوسرے کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عارف تو وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور اس کو آزاد کر دیا، اور اس کو ہر اس چیز سے پاک کر لیا جو اس کو اس سے دور کرتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے۔ صاحب معرفت کا چہرہ تو بشاش اور خنداں ہوتا ہے، لیکن اس کا دل محزون و غمگین ہوتا ہے،
یا حسین یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے یہ چند فرامین میں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب کے کچھ فرامین اقدس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، معرفت کے حوالے سے اور عارف کے حوالے سے۔ جیسے کہ میں نے پہلے گفتگو میں شروع میں ہی بتا دیا تھا، یہ کتاب غرور الحکم ہے، جس کا اردو ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے اقوال علی کے نام سے۔ اس کے حصہ دوم سے یہ میں پڑھ رہا تھا، اور یہ اس کو ادارہ منہاج الصالحین لاہور والوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، ترجمہ اس کا جو چھاپا ہے وہاں سے۔ اگر آپ یہ کتاب لیں اور اپنے لیے اقوال معصومین علیہ السلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ ایک اچھی کتاب ہے آپ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومن کرام، اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نشر و اشاعت کے لیے سب کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے وقت کے امام کے ناصرین میں اپنی طرف سے جتنی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ ہمارا مدعا یہ نہیں ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تو تبھی شیئر ہوگی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی کہیں پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے کسی قسم کا نہ کوئی کاپی رائٹ کے ہم سوچ رکھتے ہیں، نہ کوئی اس ذکر سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کسی اور قسم کا لالچ ہے۔ یہ صرف مولا کے ذکر کی نشر و اشاعت ہے، اور جو اس ویڈیو کو چاہے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کسی بھی چینل، کسی بھی جگہ سے نشر کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے۔ ہماری طرف سے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مولا ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم مولا کے ذکر کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور آخر میں دعا ہے، اپنے وقت کے امام کے حضور سر سجدے میں رکھ کر تسلیم خم ہو کر، یا مولا ہم سب مومنین کو جو ولایت علی و معصومین علیہ السلام پر کامل ہیں، صراط مستقیم پر کامل ہیں، مولا ہمیں ہدایت دے کہ ہم آخر دم تک اسی صراط پر قائم رہیں، اور صراط مستقیم پر قائم رہیں، اور اپنے مولا وقت کے امام کا دامن تھامے رہیں، اور آپ کے غیر سے دور رہیں۔ میرے مولا آپ ہمیں توفیق دیں، اور آپ ہم سب کو ہر قسم کی، اور ہمارے گھر والوں کو اور ہم سب کو سے سلامتی عطا فرمائے، ہر قسم کے جن و انس و بلا کے شر سے محفوظ رکھیں، ہر قسم کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رکھیں۔ الہی آمین بصدقہ پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہم لانا ولا ظالما ظلم حق محمد وعلی محمد وآخر تابع اللہ ولا ذالک۔ اللہم لانا لصابت التي جہدت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وشاعت وبات وطابت لا قتلہ۔ اللہم لعنہم جميعا، بے شمار بے شمار بے شمار۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔